محمد المصطفى ورسولك المصطفى اغفر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومرضاك وارنا على السنة والجماعة إلى لقائك يا ذلك المقام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الأولياء اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بدون الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم. بعد ذكر الصاحب الفكر نظر اس مہینے کے اندر جو سفر مظفر کا پروگرام آج کی 21 تاریخ ہے، بہت بڑے بڑے اولیاء کرام مشائخ کرام کے عرف مبارک، کچھ ہو گئے کچھ ہونے والے. دادا صاحب جیسی عظیم کریم ہستی، ان کا عرف مبارک ہوتا ہے 17، 18، 19 3 روزہ کسی چاند کی سبحان اللہ. جو شدت کرے کیا ہی بات، جو رہ گئے اللہ کے نگاہ کرم ہمیں عطا فرمائے. اچھا اس کے بعد اور بھی، اور اب جو ہونے والا ہے اور جلد 2-3-4 دنوں کے اندر، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہر سال مناتے ہیں اپنے ادارے میں دارالفکر قرآن کا سائنس کالج کی بڑی مسجد میں یا اپنے گھر پر، وہ عرف مناتے ہیں ان کا جن کا نام لیتے ہی محبت والوں پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ان کا نام ہے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ. وہ تھا 25 سفر المظفر کو، اور اعلیٰ حضرت کسی داروں کے محتاج نہیں، بہت اللہ کے ولی، رسول پاک کے سچے عاشق، اتنے بڑے عالم دین، مجدد دین و ملت، اپنی صدی کے مجدد بلا شک و شبہ. اپنے خدا کی قسم اب یار نے بھی ان کی اس بات کو مانا، اتنے بڑے مجدد. یوں سمجھے کہ ایک دور تھا جب دین کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی تھیں، عجیب عجیب مذہب آ گئے تھے، تو میرے غوث البراء یاد مالک کی عزت اللہ تعالیٰ کا چھوڑ گئے، محیّ الدین کا لقب پایا، یعنی دین کو زندہ کرنے والے. پھر ان کی کرامات چلتے چلتے 1100 سال گزر گئے، 700-800 سال گزر گئے، تو بشیر صاحب، جناب ذوالفقار صاحب، آپ سارے بڑے اہل محبت شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے. دور انگریز میں بڑے صغیر پر جب ان کی حکومت تھی نا، تو ان انگریز کے پٹھونوں نے زمینیں ویران کروائی، آج تک بخار ہے مجھے نصیب.
اور بہت پیسے لیے، بڑی دولت لی، مال و زر لیا۔ مقصد کیا تھا؟ انگریزوں کا مقصد یہ تھا کہ دین کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، رخ نہ ہو جائے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ اتفاق دی گئی۔ اب بظاہر یہ جملہ غلط نہیں ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے ان پر عقیدہ مطلب وہ یہ تھے کہ تمام لوگوں کے ذہن، ان کے دل، ان کی نگاہوں سے، ان کی دماغوں میں سے استغفر اللہ، لوگوں کا استغفر اللہ، مدینے والے کی محبت نکال دی جائے، بس اللہ اللہ کروا دی جائے۔ بھئی اللہ اللہ کرنا تو ہر صورت ضرور ہے، یاد رکھیں جس اللہ اللہ کے رسول اللہ نہیں ہے وہ ہے ہی کوئی۔ آپ بولتے نہیں ہیں بھائی، بولے دونوں کے بلند آواز سے بولے۔ جس ذکر خدا میں ذکر مصطفیٰ شامل نہیں ہے، رب فرماتا ہے اس کے ذکر کو اس کے منہ پہ یوں دے کے بات کرو، کوئی جو چیز ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کافروں نے یہ کہا تھا، قبلہ چودھری بشیر صاحب محترم اور جتنے میرے محبت والے بیٹھے ہیں، سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، اور بہت جلد میلاد مصطفیٰ کا مہینہ بھی آ رہا ہے، جس کو آیا نماز بولے رہا سبحان اللہ، جس کم از کم استقبال میں بول دیا میرے سبحان اللہ، آمد مصطفیٰ نہیں پتا اس کے بعد کیا کہنا، آپ نے کہنا ہے مرحبا مرحبا، یہ دنیا میں پوری دنیا کو سکھا دو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ایسے نہیں ہے تو بعد آپ کی ویڈیو تک نہیں آ رہی، یہ کیمرہ آگے تک نہیں بھیجے گا نا، ہماری اس کے اندر جائے گی تو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اب اس سبق کو بھلانا نہیں ہے، پوری دنیا کو سکھانا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آ جائے گا، خدا کی قسم ذوالقافہ بھی ایک وقت آ جائے گا، آج طبیعت بھی بہت خراب، ویکنس بھی شدید ہو رہی ہے، تو لیکن یہ مسجد کی خدمت کی ڈیوٹی ہے، کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، پھر سب سے بڑھ کر جو اللہ رسول کی خدمت ہے نا وہ ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت آنی ہے ایک دن ضرور آئے گی، جان جانی ہے ایک دن چلی جائے گی، مزہ تو تب ہے ذکر خدا ہو رہا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، مدینہ پاک ہو، دنیا کا کوئی کونا ہو، ذکر خدا مصطفیٰ کرتے کرتے بندہ کچھ کرتا ہے۔ میں تو اس لیے آ جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوئی۔ اچھا بہت کیا ہے، تو یہ جو نا ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، اس کو انہوں نے مٹانے کی ناپاک سازش کی انگریزوں سے پیسے لے لے کر، اور آج تک لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک لگے رہیں گے، کیونکہ دونوں طاقتیں برسرے پھیلا رہی ہیں ہمیشہ۔ ایک طاقت ہے اللہ کی جس کو کہتے ہیں رحمانی طاقت، ایک طاقت ہے شیطان کی، ابلیس کی، جس کو کہتے ہیں شیطانی طاقت۔ اب پر سوچنے کی بات ہے کہ شیطانی طاقت پوری ایڑی چھوٹی کا زور لگا لے، اللہ کی طاقت کے سامنے اس کی کوئی بات ہی کوئی نہیں، اس کا تو ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ تو ہم اس طرف ہیں جس طرف اللہ کے اشارے ہوتے ہیں، یا جس طرح میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، بھائی جتنے ذرے تھے وہ سب کے سب ستارے ہو گئے۔ آپ نے لچھے دار بیان سنی، میں چاہتا ہوں آج سادہ کروں، میں ہمیشہ سادہ ہی کرتا تھا، لیکن پھر وقت ڈیمانڈ، لوگوں کی ڈیمانڈ، روزی فنا آئے تھے، مطلب بنا دی انہوں نے، تو میں نے کہا میں خود تو کچھ نہیں ہوں، بس میرا مال ہی سب ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، بس چلانے والے وہی ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی سوچ مجبوری بولنا پڑا، اور لوگ عادی ہو گئے سوچ کے، حالانکہ جو بات کرنے کا سننے سمجھنے کا مزہ آتا ہے نا سادگی میں، اس کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن حرج اس میں بھی کوئی نہیں ہے، بس جس طرح آپ کو میں مدینے پہنچا سکوں وہی طریقہ ٹھیک ہے، لہذا ہمیں چپ نہیں کرنا، بولتے رہنا، ساتھ رہنا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کا دور، آج ان دونوں ہفتوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر ہو جائے۔ میں نے قاری صاحب کو کہا تھا، جو میرے دائی میں آتے ہیں وہاں بھی پڑھاتے ہیں، میں نے کہا یار میں پانی کرنا پہنچ جانا، پتہ میں چل بھی سکوں کہ نہیں، اگر شریف ٹینٹیڈ ہوتا ہے بار بار، اللہ آپ ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بلاد مصطفیٰ کی آمد کے سبب مجھے اور دنیا کے تمام بیمار کو شفا عطا فرمائے، زور سے آمین دعا کریں۔
جو بسترے عدالت پر پڑے ہوتے ہیں نا ہسپتالوں میں دائیں بائیں، یہ تمہاری ویڈیو خدا کی قسم وہ بھی سنتے ہیں، تو جب ان کے لیے میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں گے تو وہ وہاں پہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہمارا ہے کوئی دعا مانگنے والا، اور جن کا دعا مانگنے والا ہوتا ہے ان کا سننے والا رب رسول بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ داتا صاحب آج سے لگ بھگ 10 صدیاں پہلے، 1000 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ اگر تابعین نہیں ہے نا تو کم از کم تبع تابعین ضرور ہے، جنہوں نے صحابہ پاک کی زیارت کی۔ اگر انہوں نے زیارت نہیں کی تو جنہوں نے نبی پاک کی زیارت کی، دادا صاحب نے ان کی زیارت کی ہے۔ یہ وہ دور ہے۔ آگے جی اجمیر سے آگے، اب جب انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا نا، جو علاقہ ہے جس کو آپ بھاٹی گیٹ کہتے ہیں، دادا صاحب کا دربار مشہور ہے بھائی، اپنے تو اپنے بیگانے بھی دادا دادا کہتے پھرتے ہیں، دادا کہتے ہیں دادی نہیں ہوتی۔ اور ایک شخص تھا تو دادا صاحب کے حضور بیٹھ کر مانگ رہا تھا، دادا میری جھولی بھر دے، دادا میری جھولی بھر دے۔ یاد رکھیں حقیقی داتا اللہ ہی ہے، صرف اونلی ون اللہ، لیکن اللہ کی ادا کرنے سے میرے نبی بھی داتا ہیں، بولو یار، اور میرے نبی کی توجہ سے حضور داتا علی اجمیری عثمان بن علی یہ بھی داتا ہے، خواجہ معین الدین بھی اجمیری ہیں، بابا فرید الدین گنجشکر بھی وہ بھی داتا ہیں۔ یہ سارے داتے بنتے ہیں، اصل داتا وہی ہے، داتا کہتے ہیں دینے والے کو، جو دے۔ تو شخص بیٹھا ہوا جھولی پھیلا کے داتا میری بھی بھرتے ہو، داتا میری بھی بھرتے ہو۔ ایک دوسرا آیا جو اس عقیدے کے خلاف تھا، کہتا ہے تو تجھے کچھ نہیں لپڑ لگا، جیب سے نکالے 5000 روپے اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا وہ کوئی سچا عاشق تھا، دادا صاحب کہتا ہے واہ میرے سونے ربا، جتنے بھی ہے دے دانے دے دانے ہوئی گرتا ہی۔ تو جو عقل والے ہوتے ہیں نا، وہ شعور والے، وہ ہر بات بڑی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو دادا صاحب آئے، جب انہوں نے آ کے وہاں پہ ڈیرا لگایا نا، عصر کا ٹائم تھا، ایک عورت آئی، پیچھے ایک اور آئی، اس طرح کچھ عورتیں آئیں جن کے سر پر دودھ کے مٹکے تھے۔ دادا صاحب کے پاس سے گزری، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، اتنی خوشبو اور اتنا دوران چہرہ اس بزرگ کا، جو کہ یہ سید بادشاہ ہیں۔ ادھر دیکھیں، اور یہ سید بھی کون سے ہیں؟ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، یہ بھی زہرا کی اولاد ہے، مولا علی مشکل کشا کی اولاد نہیں ہے، یعنی میرے نبی علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، حسن سید۔ اتنا دوران چہرہ پھر کیوں نہ ہوگا؟ انہوں نے دیکھا کہ خوشبو بھی بڑی، چہرہ بھی بڑا حسین، اور اچانک یہ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے، جو بھی ان کے سامنے بیٹھا ہے گردنیں جھکا کے بڑے ادب کے ساتھ۔ اور ایک منظر ہے، منظر یہ ہے، ادب سے نگاہوں کو اپنی جھکا لو، وہ دیکھو ہمارا امام آ گیا ہے، مچلتا ہے دل ڈبڈباتی ہے آنکھیں، خدا جانے کیسا مقام آ گیا ہے۔ تو ایک منظر دیکھ کر وہ عورتیں ہل گئی، ان میں بوڑھی بھی تھی، جوان بھی تھی، بچیاں بھی تھیں، وہ دودھ لے کے جا رہی تھی۔ دادا صاحب نے فرمایا کہ اے بیویو، اے میری بیٹیوں، آج یوں کرو، یہ دودھ سارا، یہ جو میرے فقیر بیٹھے ہیں نا میرے سامنے، تو آج ان کو دے دو، یہ بھوکے کئی دن سے، ان کا پیٹ بھر جائے گا، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ بابا جی، دادا جی، ہم دے تو دیں، پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سامنے دیکھیں، وہ جو سامنے ایک بابا بیٹھے ہیں نا، وہ ہے ہندو، وہ بد مذہب ہے، تو یہ سارا دودھ اس کو پیش کیا جاتا ہے اس تاریخ کو، اکثر وہ اس تاریخ کو۔
آپ نے فرمایا آج اس کو پیش نہ کرو، آج ادھر پیش کر دو غریبوں میں. کہا نہیں، اگر ان کو دودھ نہ دیا نا، تو اگر ان کو دودھ نہیں دیتے تو پھر ہمارے جانوروں کے خونوں میں دودھ نہیں آتا، استغفر اللہ، خون نکلتا ہے. اور ایسا تھا بھی صحیح، ان کے پاس جادو تھا، جادو کا علم ہوتا ہے، برحق ہے. اللہ تعالیٰ ہر برے علم سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث پر علم عطا فرمائے. آمین نہیں کہتے آپ؟ زور سے کیا آمین؟ کالے علم جادو نے جن سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. تو کہتے ہیں کہ وہ بابا آج کا دودھ اگر اس کو نہ دیا تو ہمارے جانوروں کی جو تھن ہے نا، وہ ان سے دودھ نہیں آئے گا، خون آئے گا. دادا صاحب نے توجہ مدینے کی طرف کی، آنکھیں بند کی، آنکھیں کھول کر فرمایا آج دودھ تم ادھر دے دو، اس کی پرواہ نہ کرو، آج دودھ دینا تمہارا کام ہے، تمہارے جانوروں کی زندگی بھر کی مشکلات کا حل کرنا میرے رب رسول کا کام. کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ کہا تم بالکل پریشان نہ ہو، تمہارے جانوروں کے تھنوں سے اب خون نہیں آئے گا، اب دودھ ہی آئے گا، اور اتنا آئے گا نا کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی. وہ ایک نے دوسری کو کہا، انہوں نے کہا میں تو نہیں دیتی، میرا تو بندہ مجھے مارے گا. تیسری چوتھی وہ مشورہ کرنے لگی. ان میں جو کوئی سمجھدار تھی نا، انہوں نے کہا تم دو نہ تو میں تو دوں گی، میں تو آج کا دودھ دادا صاحب کی خدمت میں پیش کروں گی، اتنی فقیر کی ہے کہ دعا ملے گی. اب جو دودھ پیش کیا، دوسری نے کہا کہ اگر دودھ دے رہی ہے تو تمہاری بزرگ ہمیں دے دیتی ہے. وہ ساری کی ساری ہندو بد مذہب بابے سے رخ موڑ کر وہ سارا دودھ دادا صاحب کے غلاموں کو کھلا دیا. اب دودھ تو وہ چو کر آئی تھی گھر سے، اب اگلے دن فجر میں چونا تھا، دودھ 2 ٹائم ویسے دیتی ہے. وہ حیران ہو گئی، جب گھر گئی نا تو جو ویسے آرام سے دودھ دیتی ہی نہیں تھی، ناچ ٹاپ کرتی تھی، ٹپکتی تھی، تو باندھنا پڑتا تھا، مارنا پڑتا تھا. وہ اشارے سے اپنی مالکنوں کو بلا رہی تھی. وہ اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ جس بابا جی نے تم پر نظر کرم کر دی ہے، اس نے ہم پر بھی کر دی ہے. لیا برتن اور ٹائم نہ دیکھو، انتظار صبح کا نہ کرو، برتن لانا تمہارا کام ہے، دودھ سے بھر دینا ہمارا کام. خدا کی قسم جب پیچھے برتن رکھے گئے نا تو برتن کم ہوتے گئے، دودھ بڑھتا چلا گیا. برتن کم پڑ گئے، جانوروں کے تھنوں سے دودھ کم نہیں ہوا. یہ ہے وہ دادا علی حجویری کی اللہ تعالیٰ ان کی زیارت نصیب فرمائے اور ان کے احکام کی بجا آوری میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے. تو یہ بہت بڑی عامل ہستی. اب آتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ بریلی کے تائتا سنیوں کے سرمایہ. جب ان کا دور آیا نا تو وہ انگریزوں والی بات میں نے کی تھی شروع میں، انگریزوں نے پیسے دے کر مسلمانوں کو خریدنا شروع کر دیا. آپ جانتے ہیں نا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کبھی کبھی آپ کہتے ہیں مولوی ڈیزل، یار بولا تو کرو نا، یہ ہیں اس طرح کے لوگ ابھی بھی ہیں. تو انہوں نے پیسے لے کر دین کے نقشے کو بگاڑنا شروع کر دیا اور لوگوں کی تھوڑ دی کوشش کی کہ نعوذ باللہ یہ محمد کیا ہے، نعوذ باللہ یہ انگوٹھے چھوڑ کر یہ کیا ہے. ایک نے مجھ سے بھی مباحثہ کیا تھا، کہتا تھا وہ بدبخت پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نبی پاک کا نور آیا اور تم اس کو چومتے ہو. کہتا ہے استاد جی کوئی عقل کی بات کرے. میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تو عقل سے بات کر. ہم جو بھی کرتے ہیں نا ہم اپنے عقل کو عشق مصطفیٰ میں ڈبو کے پھر بات کرتے ہیں، خالی ایسی بات نہیں ہوتی اور پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے ہوتے ہیں. میں نے کہا میں شیخ الحدیث صاحب کا بیٹا ہوں، والدہ بھی عالم تھی، دادا مناظر اسلام تھے، اس کے بعد جن پڑھا کرتے تھے، نانا جان بھی بہت بڑے عالم دین تھے، مناظر تھے. تو کیا بات کرتا ہے، کون سی میں نے بے عقلی کی بات؟ کہتا تم یہ کہتے ہو یہ نبی پاک کا نور تھا، تم اس لیے چومتے ہو. کبھی غور کیا ہے یہ دیکھنے کے بعد سننے کے بعد کہ تم کسی ہاتھوں سے نعوذ باللہ کھانا دھوتے ہو؟ تم تو یہ بکواس کی. تو میں نے کہا بدبخت ایکسین تھا، پورے ہمارے اداروں کو پتا ہے، جس کالج میں پڑھاتا ہوں آج بھی جا کے آپ پوچھیں کہ وہ مناظرہ جو علامہ مفتی فخر قریشی اور پرویز صاحب کے درمیان جو ہوتا، ایکسین پرویز کے درمیان جو ہوتا، تو وہ
وہ کیا تھا اور اس کا پھر اینڈ کیا ہوا تھا. اس نے معافی مانگی تھی, اس نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد کرن صاحب نے دیکھیں, ذوالفقار صاحب دیکھیں, اس نے کہا تھا مسجد میں بیٹھ کے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہ خدا کی قسم جو عقیدہ اعلیٰ حضرت ہے وہی سب سے اونچا ہے. نہیں بولتے ہو دنیا, سب سے سچا عقیدہ اعلیٰ حضرت کا جو صحیح عقیدہ سنیت والا. اور میں اعلان کرتا ہوں میں سارے عقیدے چھوڑ کر آج عقیدہ اعلیٰ حضرت کو سلوٹ کرتا ہوں. تو اس نے کہا اسی ہاتھ سے تم کہتے ہو مجھے جھوٹے نبی پاک کی محبت میں کا نور, اور اسی میں نعوذ باللہ کھانے والا معاملہ. تو میں نے کہا بدبخت ذرا یہ سوچ, تو اسی ہاتھ سے روٹی بھی کھاتا ہے. سنیں جی, میں نے دلیل دی, اخلی دلیل. میں نے کہا اسی ہاتھ سے تو روٹی بھی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا, اور یہی ہاتھ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسی ہاتھ کو استعمال وہاں کر کے وضو کر کے اسی ہاتھ کو قرآن کے ساتھ لگاتا کہ نہیں. جب میں نے یہ کچھ دلیلیں دی نا عقلی, تو اس کے منہ سے پتہ کیا نکلا کہ آج سے میں نے آپ والے مذہب کو اپنا لیا. میں اور میرے وہ ساتھی جو دوسرے عقیدے کے تھے, ہم نے توبہ کی اور اعلیٰ حضرت کو ضرور کر کے ان میں شامل ہو گئے. وہ اعلیٰ حضرت بنے کیسے؟ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دمے آیت جنید و با یزید کی جمال سب لیٹ آئے گے. سبحان اللہ نے لیٹ کی بات میرا دل امام رہے. سبحان اللہ, اللہ کو سلامت رکھے, بادشاہ بندے ہو. تو اعلیٰ حضرت کے بے بات سنیں. اعلیٰ حضرت کو جب ضعیفی ہوئی نا, بڑھاپا آیا, تو انہوں نے بے شمار ان کی خدمات اور بے شمار کرامات, بڑے بڑے کارنامے, جو سمجھے کہ دین کی وہ کشتی جو سیدھی مدینے جاتی ہے, مدینہ پاک, یہ یوں ڈگمگا رہی تھی, کوئی ادھر سے دھکا دے رہا تھا, کوئی ڈبونے کی ادھر سے کوشش کر رہا تھا, کوئی نجدی تھا, کوئی پرویزی تھا, کوئی نیچری تھا, اور میں بہت سارے نام کیا تو آپ کو پتہ ہی ہے. ہر گندے عقیدے کا بندہ اس کشتی کو جو مدینے سے محبت رکھنے والی تھی ڈبونا چاہتا تھا. اکیلے اعلیٰ حضرت انہوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی اور اسی کشتی میں رکھ دی, اور کشتی پر وظیفہ مصطفیٰ پڑھ لیا اور اعلان فرما دیا یا مصطفیٰ خیر الورا. یا اللہ پاک آج میرا گلا بند ہے, جو میرا ساتھ نہ دے ان کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اور میں بدعا نہیں کرتا, یا اللہ سب کو مکہ مدینہ کی زیارتیں کروانا. یا مصطفیٰ خیر الورا, آقا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا, تیرے جیا کوئی نہیں. بھئی تیرے جیا میں نے مانا آدم سبز اللہ, نوح نجی اللہ, یوسف حسین اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, داؤد خلیفۃ اللہ. جب آمنہ کے لال کی باری آئی, عبداللہ کے چاند کی باری آئی, بلال والے ہیں تمہارے پیارے آقا کی باری آئی, کائنات کا رب فرماتا ہے انا حبیب اللہ, انت حبیب اللہ, انت حبیب اللہ. تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ پاک وہ بھی تیرے پیارے پیغمبر, یہ رسول محمد بھی تمہارے پیارے پیغمبر. اور کیا ہے کائنات کے رب نے حضرات فرمایا کہ لاج لیتے ہمارے کلیم و مسیح, فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں. لاج لیتے ہمارے کلیم و مسیح, فرق ہے پر کلیم اور سرکار میں. وہ فرق کیا ہے, ان کو آنا پڑا تھا کوئی ایک ہوئے پر, ان کے گھر خود ہمارا سلام آ گیا. یہ شان مصطفیٰ ہے. تو اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مقام پایا کیسے؟ بھائی اعلیٰ حضرت کے عقیدے سے کسی کی عقل میچ کرے نہ کرے, ہر کوئی جانتا ہے. جتنے بڑے بڑے علماء اہل تشیع ہیں, علماء دیوبند ہیں,
پہنچتی اور اعلیٰ حضرت کا مقام بلند ہوگا کیسے ملا؟ میرے نبی علیہ السلام سے سچا عشق، اطاعت، سنتوں کی پیروی، وفا شعاری، اللہ رسول کے والے محبت اور نبی پاک کے پینتن پاک گھرانے کی اولاد سے عقیدت اور ان کا ادب پتہ کیسے ہوا؟ بزرگ ہوئے ایک دن میں نا، اور چھوٹی عمر میں، بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2-3 دن تھے میرے پاس، اعلیٰ حضرت حافظ قرآن نہیں تھے، عالم تھے، چلے یہ گھڑی آپ نے آگے کر دی کوئی نہیں ہے۔ اب سنیں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سارے کے بغل کے قرآن ہو بھائی ہوتے کے بغل کے عالم تھے، مفتی تھے، دین کے ہر پہلو کو کور کر رکھا تھا، سب کچھ تھا، لیکن حافظ نہیں تھے۔ بشیر صاحب لوگوں نے سب باتیں کہ حافظ احمد رضا صاحب، مفتی احمد رضا صاحب، علامہ احمد رضا صاحب، ہمارا یہ مسئلہ، ہمارا یہ فتویٰ، ہمارا یہ فتویٰ۔ تو جب جس خط پر لکھا تھا نا علامہ حافظ، آپ کو بڑی شرم آتی۔ آج ہر بندہ کہتا ہے نا مجھے لوگ حافظ کہیں، مجھے مفتی کہیں، مجھے پیر صاحب کہیں، مجھے علامہ صاحب کہیں، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بٹھائے ہوئے تھے، کہنے لگے خط پڑھتے نا بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں حافظ ہوں نہیں، لوگ مجھے عزت کی وجہ سے حافظ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ کیا کیا 30 شعبان کو یہ آخری خطاب میں پڑھا، دیکھیں جی جس پر لکھا تھا حافظ مفتی علامہ احمد رضا، اب جب حافظ پڑھا نا یہ تھا پیچھے کا مطلب 30 شعبان رات کو چاند نظر آنا تھا، ڈیفنی نشان تھا، راگی تھی، دن کے وقت دوپہر سے غالباً دوپہر سے عصر کے دوران قرآن پاک اٹھایا، یا اللہ پاک میں حافظ تو ہوں نہیں لیکن میں نبی پاک کا غلام ہوں، ان کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں کہ آج سے میرا نام جو حافظہ کے کہتے ہیں نا مجھے حافظ بتا دیا۔ آج ہی دن میں 30 شعبان کو زور کے عصر کے درمیان ایک پڑھا، ایک روایت میں سبق آ رہا ہے جو مسلم نامی کو پڑھ جاتی ہے، اس کو پڑھا، یہ پڑھتے گئے، اللہ رسول حفظ کرواتے گئے، اور رات کو بھی سبق سپارا تراویح میں پڑھا دیا۔ اگلے دن دوسرا سبق، اسی طرح ہر روز رمضان شریف میں وہاں سے قرآن بھی ہو۔ میں اس لیے کہتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت کیا بات ہے۔ اچھا تو اعلیٰ حضرت کتنا ادب کرتے تھے، جب بزرگ ہوئے نا پاکی شریف میں کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اچانک انہوں نے یہ بات سننے کی آگے میرے بات سننے کی ہے، اور ادب پتہ چلے گا ہم اور آپ اگر کیسا کرتے کرنا کیا چاہیے۔ تو وہ پاکی شریف جس میں آپ کو لے کے جائے جاتا تھا آپ نے اٹھا دی، لوگوں نے پوچھا طبیعت تو ٹھیک ہے، فرمایا ہاں بات یہ ہے یہ جو پارٹی جو نے طبیعت اٹھائی ہوئی ہے نا ان سب سے میرا میں نے سے پہلے پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگوں نے کہا کہ مزدور ہے تو فلاں کو فلاں، فرمایا نہیں یہاں مجھے کبھی خوشبو آئی ہے، وہ جو خوشبو آ رہی تھی نا جب اس کو بڑھا کے پوچھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوگا، ان کے خاندان کا مسیب کے فرق تھا، آپ نے اسے معافی مانگی، توبہ کی، زارو قطار روئے، کہنے لگے اور میرے اے مخلوق میرے مریدو تم نے یہ کیا کیا؟ نبی پاک کے خاندان میں سید فرد ہو، آدمی ہو اور مجھ جیسے کو اٹھائے پر نہیں، اب یہ اوپر بیٹھے کہ میں خود اٹھاؤں، یہ کر کے جب چلے گئے معاملہ ہو گیا، ان کی خدمت حاضر کی، ان کو وہ خدمت کی، رات خواب میں اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا